اندھیری رات کا مسافر۔ وہ مشرقی پاکستان کے شہر ڈھاکہ میں پیدا ہوا۔ جب اس کے والدین نے سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد پاکستان کی طرف ہجرت کی تو وہ ایک چھوٹا مگر بڑے خواب دیکھنے والا معصوم سا بچہ تھا۔ وقت پر لگا کر اڑتا گیا۔ وہ معصوم بچہ اب نوجوان ہو چکا تھا۔ تعلیم کی طرف اس کی کوئی خاص رغبت نہیں تھی، لیکن اس کا دماغ تکنیکی صلاحیتوں سے مالا مال تھا۔ بچپن میں بھی وہ کھلونوں میں الٹریشن کر کے ان کو کچھ کا کچھ بنا دیا کرتا تھا۔ وہ اپنی فیملی سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور ان کا خیال رکھنے والا نوجوان تھا۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھرپور انجوائے کرتا تھا۔ بہت مشکل سا انسان تھا وہ، مگر کچھ اچھی تعلیم و تربیت اگر میسر آ جاتی تو ہیرا ثابت ہو، مگر کوئی تھا ہی نہیں جو اس ہیرے کو تراشتا۔ وقت کے ناخداؤں کے ہتھے چڑھ گیا تھا وہ ہیرے جیسا نوجوان، اور پھر وہ غیر تراش شدہ ہیرا ایک دن ہیرو بن گیا، مگر ایک ایسا ہیرو جو چند لوگوں کے لیے تو یقیناً ہیرو تھا، مگر در حقیقت معاشرے کے لیے وہ ایک ویلن تھا۔ اس کو خود نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ محض ایک شخص کی خاطر وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال چکا تھا۔ وہ بھلا چکا تھا کہ وہ کون ہے، کیوں ہے، مقصد حیات کیا ہے۔ وہ بس خوش کن و متاثر کن نسلی تعصب پر مبنی نعروں سے متاثر ہو کر سراب چل پڑا تھا۔ وہ معاشرے کا ٹھکرایا ہوا نوجوان معاشی بدحالی میں پل کر نوجوان ہوا تھا۔ اس جیسے نہ جانے کتنے نوجوان اب فریب زدہ نعروں سے متاثر ہو کر اپنی قسمتیں ایک شخص کے ہاتھوں میں دے کر اپنے مستقبل کو برباد کر بیٹھے ہیں۔ اس کے شب و روز بس احکامات کی تعمیل میں گزرتے تھے۔ وہ کچھ کر گزرنا چاہتا تھا۔ کچھ کر گزرنے کے لیے اپنے شعبے میں مہارت حاصل کرنی پڑتی ہے، تو اس نے بھی اپنے شعبے یعنی مسلح جدوجہد میں، جس کو وہ حقوق کی جنگ سمجھتا تھا، خاص مہارت حاصل کر لی۔ وہ کوئی سا بھی اسلحہ منٹوں میں کھول کر دوبارہ اصل حالت میں لا سکتا تھا۔ گاڑی بھگانے، موٹر سائیکل دوڑانے والے، اسلحہ چلانے سے لے کر نشانہ بازی تک اس کا ثانی نہ تھا۔ اس بات کے معترف سارے قریبی ساتھی اور اس کی تنظیمی سرپرست خود تھے۔ ابتدا میں پولیس اور تھانے سے بھی اسے ڈر لگتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل سے پولیس کا خوف بھی نکل گیا اور اسے پولیس کے ساتھ آنکھ بچولی میں مزہ آنے لگا۔ بس اسی سرشاری اور مصروفیت میں اس کے شب و روز گزر رہے تھے۔ گھر والے اور عزیز و اقارب بے خبر تھے، نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں جاتا ہے، کہاں غائب رہتا ہے۔ کسی کے پاس یہ سب جاننے کی نہ فرصت تھی اور نہ ہی ضرورت۔ کب پڑوسی دشمن ملک کی سرحد عبور کر کے ٹریننگ کیمپ تک جا پہنچا، کب وہاں سے واپس آ کر قریبی ندی میں اپنے ہی بنائے گئے فائرنگ رینج میں دوسرے نوجوانوں کو ٹریننگ دینا اور نشانہ بازی کی مشقیں کروانا شروع کر دی۔ کہاں نہ وہ وقت سے آگے نکل چکا تھا۔ شاید واپسی کا راستہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ہی بند کر دیا۔ وہ کھلنڈرا سا نوجوان خاندان سے دور ہوتا چلا گیا، اور ویسے بھی اس کی تراشیدہ بت کی خواہش بھی یہی تھی کہ اس کے سوا سب کو بھلا دیا جائے۔ عزیز و قارب، دوست و احباب سب بے معنی ہو چکے تھے۔ والدین اور بھائی بہن اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے، لہٰذا وہ مستثنیٰ حتیٰ کہ مذہب کو بھی اس شخص کی محبت کے آڑے نہ آنے دینے کا عہد کر چکا تھا۔ جب ہی تو وہ خاص تھا۔ وہ جدوجہد اگر غیر مسلح اور عدم تشدد پر مبنی ہوتی تو کبھی بھی اتنی سرعت سے کامیابی کی سیڑھیاں طے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی لیے ابتدا میں جو لوگ ساتھ چلے تھے وہ ساتھ چھوڑنے لگے، راستے الگ بنائے جانے لگے۔ یہ بات ہرگز گوارا نہ تھی، لہٰذا وہ جنگ حقوق کے نام پر دوسری قومیتوں کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔ اب اپنے ہی ہم زبانوں کے ساتھ چوک اور چراہوں میں شروع ہو گئی۔ دونوں طرف کا نقصان اپنا ہی نقصان تھا۔ کچھ لوگ صرف مال و متاع کے لالچ میں تنظیم کے ساتھ تھے، انہوں نے خوب مال بنایا۔ سربراہ سمیت بہت سے لوگ ملک چھوڑ گئے، مگر اس سمیت بہت سے لوگ جو دل سے اس تحریک کے ساتھ تھے، جن کا نہ تو کوئی لالچ تھا نہ ان کے ذاتی مقاصد تھے، وہ تو حکم کے غلام تھے۔ حکم پاکستان سے ملے یا باہر سے، ان کی زندگیوں کو کوئی فرق نہ پڑتا۔ البتہ اب خطرہ بڑھ گیا تھا، کیونکہ دشمن اب اپنے ہی تھے۔ اب چھپنے چھپانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ اپنے ایک ساتھی سمیت ملک سے باہر بھی نکل گیا، مگر دوسری پارٹی کے بچھائے جال میں پھنس کر وطن واپس آ گیا۔ یہ اس جنجال سے نکلنے کا واحد راستہ تھا جو بند ہو گیا۔ اب حالات دن بہ دن مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ پولیس اور ادارے تنظیم ان کارکنان کو سونگتے پھرتے تھے جو کبھی دہشت کی علامت تھے۔ اب تو پولیس اور اداروں کو بس سے منحرف لڑکوں کو ساتھ میسر تھا جو ان کے خفیہ ٹھکانوں سے واقف تھے۔ ایک دوست نے اس موقع پر اسے جہنم سے نکلنے کا مشورہ دیا، مگر وہ ڈرتا تھا کہ اس سے اس طرح سے نکل جانے کی سزا اس کے گھر والوں کو نہ دی جائے۔ اسی بات نے اس کے ارادوں کو اور پختہ کر دیا۔ اپنے پرائے سب اس کو قابو کرنا چاہتے تھے۔ حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ قدرت نے اسے ایک اور موقع دیا۔ اب اس کے پاس دو راستے تھے، اسلحہ پھینک کر گرفتاری دے دیتا یا اپنی نام نہاد مسلح جدوجہد جاری رکھتا۔ اس بار وہ پھر غلطی کر گیا۔ اس نے جدوجہد کا راستہ اپنایا اور بلاخر
وہ گھڑی بھی آ گئی جب وہ گرفتار ہوا۔ میں سوچتا ہوں کیا اس گھڑی اس کو احساس ہوا ہوگا کہ وہ غلطی پر تھا؟ ہاں شاید، لیکن موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی بے خوفی کے ساتھ موت کو شکست دینے والا اس بار بازی ہار گیا۔ وہ نامعلوم وجود جس کے حوالے سے خبریں جنم لیتی تھی خود خبر بن گیا۔ وہ ہیرا جس سے بہت سی کرنیں پھوٹ سکتی تھی محض ایک پتھر ثابت ہوا جو بالآخر پیوست خاک ہو گیا۔